حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات پڑھ دیجیے محمد سامعین محترم قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کو موضوع قرار دیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو یعنی پرہیزگاری کی زندگی گزارو یعنی واجبات کے پابند بنو حرام کاموں کو چھوڑو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ اس کی عملی تفسیر خود یہی فرش عزا امام حسین ابن علی ہے لہذا اس کے وسیلے سے ہم خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے سے پہلے بتایا ہے انسان کی زندگی کا ہدف اور مقصد ہے تقوی الہی پرہیزگاری انسان کے دین کی بنیاد کا نام ہو تقوی اور پرہیزگاری یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میں بغیر تقوی اور پرہیزگاری کے کسی عمل کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جاؤں تو خدا اس آیت میں یا قرآن کی دیگر آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہی سمجھا رہا ہے بغیر پرہیزگاری تقوی الہی کے اللہ کا قرب ممکن نہیں اس لیے قرآن نے آواز دی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے تو لہذا تقوی کی بنیاد ہوگی تو اعمال قبول ہوں گے آج یوم جمعہ اور یہ منسوب ہے ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان امام مہدی علیہ السلام اس لیے علماء نقل کرتے ہیں کہ یوم جمعہ
عصر کے وقت چیزوں پہ اداسی چھائی ہوتی ہے. کیا وجہ ہے عصر جمعہ کو چیزوں پہ اداسی کیوں ہوتی ہے؟ تو جواب ملا اس لیے یوم جمعہ روایات کی روشنی میں یہ وہ دن ہے جس دن امام مہدی کے ظہور متوقع ہے. دعاؤں میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے. امام مہدی علیہ السلام ظہور جس دن کریں گے وہ کون سا دن ہوگا؟ جمعہ کا دن. جمعہ کا دن متوقع، یعنی ہر جمعہ انتظار کرتا ہے، ہر چیز انتظار کرتی ہے. آج وارث دین شاید انتظار ظہور فرمائے. جب وہ چیزیں پورا عالم، تمام عالم جو ہے انتظار کر کر کے جب تھک جاتا ہے، دیکھتا ہے عصر کا وقت ہو چکا ہے، اداسی چھا جاتی ہے، لگتا ہے آج وارث دین کا ظہور. یہ اداسی اس لیے آتی ہے جمعہ کے دن عصر کے وقت. لہذا اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں. امام مہدی علیہ السلام جس پر امت اسلامیہ عقیدہ رکھتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو دنیا سے میں عدل و انصاف ایسے بھریں گے جیسے پہلے ظلم و بربریت سے دنیا بھر چکی ہے. تو امام عدل و انصاف قائم کریں گے. ہر چیز امام کا زمانہ جب آئے گا. لہذا اس لیے بعض لوگ اپنی موٹر سائیکلوں پہ، اپنی گاڑیوں پہ لکھتے ہیں یا منتقمو، لکھتے ہیں نا یا منتقمو. اکثر ہمارے نوجوان شہروں میں یہ جملہ لکھواتے ہیں یا منتقمو، اے انتقام لینے والے. لیکن ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں صرف یہی بات بٹھائی گئی ہے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لیں گے. بے شک ان سے انتقام لیں گے، لیکن یا منتقموں میں مراد ہے اے اللہ کے دین کے دشمنوں سے انتقام لینے والے، اے نبی کے دشمنوں سے انتقام لینے والے، اے حسین ابن علی کے خون کا انتقام لینے والے. یہ معنی مراد ہے. اب اللہ کے دشمن کون ہو سکتے ہیں؟ نبی کے دشمن کون ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو یہی سمجھا نا اللہ کے دشمن ہے مشرک، رسول کے دشمن ہے اس دور کے لوگ، ایسے نا. رسول اللہ کے یا اللہ کے دشمن اس دور میں بھی ہیں جن کے عقائد میں شرک ہے، جن کے عقائد کافرانہ ہیں. صرف کلمہ پڑھ لیں، ہم کلمہ پڑھ لیں اور ہمارے عقائد نظریات کافرانہ ہوں، کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں اپنی شادی بیاہ پہ کیا کہتے ہیں؟ مثلا جوان بیٹا مر گیا تو کتنی مائیں کہتی ہیں یا اللہ تیرا اپنا بیٹا ہوتا وہ مر جاتا پھر میں تجھ سے پوچھتی. یہ جملہ کیسا ہے؟ کافرانہ ہے. اللہ اس چیز سے پاک و پاکیزہ ہے، پھر اللہ کو ایسی بات کہنا. یا عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہم لوگ بس میں بیٹھے اور بس کی بریکیں فیل ہو گئی یا حالت ایسی ہو گئی کہ بس بے قابو ہو گئی. اب سارے جتنے بھی بس میں بیٹھے نا آپ لوگ سارے کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد کر، یا اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، یا اللہ مولا حسین کا واسطہ، یا اللہ تجھے کربلا والوں کا واسطہ ہمیں بچا لے. اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ محمد والے محمد کا. اللہ نے کرم کیا، دعا قبول کر لی. بس کے ڈرائیور نے اپنے حواس کو سالم رکھتے ہوئے بس کو لے آیا. جب اس نے بس کو سیٹ کر لیا نا تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے دعائیں کس سے کی تھی؟ اللہ سے. اب پوری بس کیا کہتی ہے؟ ڈرائیور بڑا قابل ہے. اب اللہ ختم، بڑا کمال کر دیا.
بڑے کمال کا ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا یہ ہے۔ اب اللہ بھول گیا، یہ نہیں کہا اللہ کا کرم ہوا، اللہ نہ چاہتا تو ڈرائیور کے حواس سلامت نہ رہتے، پوری بس تباہ ہو جاتی۔ اور اللہ کا کرم ہوا، ڈرائیور نے اپنے ہوش سنبھالے، گھبرایا نہیں، اللہ نے فضل کی، اللہ نے عنایت کی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس طرح ہم نے جب یہ دعا اللہ سے کی، پھر ڈرائیور کے کریڈٹ سارا ڈرائیور کو دے دیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کا نام ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ نے بچا لیا، اب اللہ کا بچاؤ کا نام دے دیا ڈرائیور کو۔ کہتے ہیں اللہ بچاتا ہے۔ تو یعنی ان چیزوں میں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں ہم انتظار کریں جس امام کا، ہم یہ دیکھیں کہ امام کی کس قدر ہم سے معرفت ہے۔ امام نے ظلم و بربریت سے، امام نے شرک سے اس کائنات کو پاک کرنا ہے، امام نے کفر سے اس دنیا کو پاک کرنا ہے، ظلم سے، ظلم سے کیا مراد ہے؟ یہی شرک، یہی کفر، نمازوں کا چھوڑنا، بے حجابی، والدین کا حق کھانا، بیٹیوں اور بیٹوں کا حق کھانا، رشتہ داروں پہ ظلم کرنا، مسلمانوں پہ ظلم کرنا، لوگوں کے حقوق کھا جانا، لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جانا، عیاشیاں کرنا، حرام کاریاں کرنا، یہ سارے ظلم ہیں۔ اور امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ان سارے ظلم کرنے والوں سے انتقام لیں گے۔ اس لیے امام کے زمانے میں کوئی ایک نہیں ہوگا جو نماز چھوڑ دے، بلکہ روایات میں ملتا ہے امام کے زمانے میں ہر مومن نماز با جماعت پڑھے گا۔ امام نے اتنا عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ ایک گھاٹ پہ کھڑے ہو کر شیر اور بکری پانی پئیں گے۔ کیا مطلب ہے، کیا اشارہ ہے؟ یعنی امام کے زمانے میں اتنا امن قائم ہو جائے گا، کوفہ سے بصرہ تک، مثال روایات میں ذکر کی گئی، کوفہ سے بصرہ کافی کئی 100 کلومیٹر سفر ہے، یعنی یوں سمجھے یہاں سے لاہور، ملتان سے لاہور تک کا سفر کریں آپ، کم از کم یہاں سے لاہور تک دلہن اگر زیورات کے ساتھ جائے گی، بے خوف و خطر جائے گی، اکیلے جائے گی، کوئی اسے لوٹنے والا نہیں ہوگا۔ امام کے زمانے میں یہ امن قائم ہوگا۔ کیوں امن قائم ہوگا؟ امام نے احکام شریعت دین کو اتنا بتانا ہے، حلال اور حرام، لوگوں کے حقوق کا اتنا درس دینا ہے، لوگ کسی کا 1 روپیہ کھاتے ہوئے ڈریں گے۔ آج وجہ یہی ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے منبر سے یہ تعلیمات آل محمد بیان نہیں ہوتی، بہت کم بیان ہوتی ہیں، اور اگر بیان ہونا شروع ہو جائیں ہمیں پسند نہیں آتی۔ حلال حرام کا ذکر ہوگا تو ہم حلال حرام کا خیال کریں گے، نماز کا ذکر ہوگا تو نمازی بنیں گے، تربیت اولاد کا ذکر ہوگا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، خمس و زکوٰۃ کا ذکر ہوگا، خمس و زکوٰۃ دیں گے، حج کی اہمیت سنیں گے تو حج پہ جائیں گے۔ جس نے کبھی زندگی میں حج سنا نہیں، اس کو صرف یہی بتا دیا گیا ہے تو حسین کی زیارت میں چلا جا، 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ بتا اس مومن نے کبھی زندگی میں حج کرنا ہے؟ وہ تو یہی سوچے گا میں کیوں 12 لاکھ لگاؤں، میں تو 2 لاکھ میں حج بھی کر کے آ گیا، زیارت بھی کر کے آ گیا۔ لہذا حج کا اپنا مقام ہے، خمس کا اپنا مقام ہے، زکوٰۃ کا اپنا مقام ہے، نماز کا اپنا مقام ہے۔ میرا دوست اگر تجھے کوئی یہ کہتا ہے نہ نماز کی خیال کر، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ اور خمس کی ضرورت ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ نبی کی سنت کی ضرورت ہے، پھر میرا تجھ سے سوال ہے، بتا حج اللہ نے نبی اور آل نبی پہ واجب کیا تھا؟ نماز اللہ نے حسین ابن علی پہ واجب کی تھی؟ پردہ بی بی زینب پہ واجب کیا تھا؟
بی بی زہرا پہ واجب کیا تھا، خمس و زکوٰۃ ان پہ واجب کیا تھا، والدین کے حقوق ان پہ واجب کیے تھے، ہم پر کچھ واجب نہیں ہوا، ہم آزاد ہیں۔ یہ عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ ہے، اور وہی نظریہ آل محمد کے چاہنے والوں میں منتقل کر کے آل محمد کے حبداروں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ عیسائیوں میں کیا عقیدہ ہے؟ جتنے بڑے گناہ کر لو، ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں حضرت عیسیٰ، ان کو سولی پہ چڑھا دیا ہے نا، ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہے، چونکہ وہ صلیب کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، لہذا حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہم ساری نصرانیت و عیسائیت کو بخشوا دیں گے۔ آج بہت سارے لوگوں کا یہی نظریہ بن چکا ہے، کربلا میں زہرا کے لال حسین نے سر دے دیا، بس 2 آنسو ہم بہا لیں گے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے، حسین بخشوا دیں گے، چاہے ہم زانی بنے، چاہے شرابی بنے، چاہے ہم والدین کا حق کھائیں، چاہے بہن بھائیوں کا حق کھائیں، چاہے رشتہ داروں کا حق کھائیں، چاہے ہم نماز نہ پڑھیں، چاہے ہم زکوٰۃ نہ دیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دین یہی ہے۔ اگر دین اسی بات کا نام ہے پھر تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بے فائدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں تقریباً 700 مرتبہ لفظ نماز آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 700۔ یہ نماز اتنی بے قیمت بنا دی ہے تو نے۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ ہم کہتے ہیں سجدہ تو کربلا میں حسین نے کیا، یعنی امام حسین نے سجدہ کیا، ہمیں ضرورت نہیں۔ غلط فکر دی جا رہی ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے، یہ فکر دی جا رہی ہے آج بعض لوگوں کو۔ میرا دوست ایسی فکر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ، اپنی اولاد کی حفاظت کر، ان کے دین کی حفاظت کر۔ امام حسین نے کربلا میں شریعت بچائی ہے۔ اپنی ایمان سے بتاؤ، امام کے فرش عزا پہ بیٹھے ہو، مجھے پتہ ہے بعض لوگوں کو میری باتیں بڑی تلخ لگ رہی ہیں، میں نے بھی زہرا کے لال حسین کو قیامت والے دن جواب دینا ہے، خدا گواہ ہے۔ میں کبھی منبر رسول پہ اس غرض سے نہیں آتا، ایک مجلس پڑھوں گا تو میری 10 مجلسیں بنے گی، میں تو اس نظریے سے آتا ہوں کہ حسین کی ماں بھی راضی ہو جائے اور حسین بھی راضی ہو جائے۔ اور ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین نے شریعت کے لیے قربانی دی، شریعت کے لیے دی۔ شریعت میں کیا ہے؟ شریعت میں نماز ہے، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، والدین کا احترام، پردے کی پابندی، دین اور شریعت کی اہمیت، یہ ساری چیزیں ہیں کہ شریعت میں نہیں ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو ہم نے چھوڑا تو ہم نے امام حسین کی قربانی کا مذاق اڑایا۔ کیا کیا ہم نے؟ امام حسین کی قربانی کا مذاق اڑایا، کیونکہ امام حسین قربانی دے رہے ہیں شریعت کو بچانے کے لیے، اور ہم شریعت کے اعمال کو چھوڑ کر گویا عمل سے بتا رہے ہیں، او زہرا کا لال تو نے لاکھ قربانی دے دی، ہمیں تیری قربانی کی کوئی لاج نہیں۔ جس طرح کوئی بیٹا ہوتا ہے نا، بے حیا بن جاتا ہے، سفید ریچھ کا خیال نہیں کرتا، باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتا، معاشرے میں وہ لوفر بن کے پھرتا ہے، وہ گنڈا گردی کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، جواری بن کے رہتا ہے، زانی بن کے رہتا ہے، بے دین بن کے رہتا ہے، سفید داڑھی کا خیال نہیں کرتا، باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایسا بے دین بن گیا جو حسین کی قربانی کا خیال نہ کرے، علی اکبر کی قربانی کا خیال نہ کرے، عباس علمدار کی قربانی کا خیال نہ کرے، علی اصغر کی قربانی کا خیال نہ کرے، اور وہ کہتا رہے میری مرضی، میں کیوں پڑھوں نماز، میں کیوں رکھوں چہرے پہ داڑھی، میں کیوں دوں خمس و زکوٰۃ، میں کیوں کروں حج، میں کیوں کروں واجبات ادا، اس کا مطلب ہے یہ حسین کی قربانی
حسینی کربلا والوں کی قربانی کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ حسین نے سب کچھ قربان کیا دین بچ جائے۔ میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے ہم سارے عمل کریں لیکن ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ زیارت امام حسین پڑھتے ہیں۔ کل زیارت امام حسین کی فضیلت پہ ماشاءاللہ آپ نے جب آیا سن، یقیناً آپ لوگوں نے شب جمعہ زیارت امام حسین پڑھی ہوگی۔ زیارت امام حسین میں کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کننا معکم، اے مولا حسین، اے کربلا والو، کاش میں آپ کے ساتھ کربلا ہوتا۔ کیا ہوتا؟ کاش میں آپ کے ساتھ کربلا ہوتا۔ اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے بھئی، آپ اور میں جو زیارت امام حسین میں پڑھتے ہیں، کاش ہم آپ کے ساتھ کربلا ہوتے تو کربلا میں کیا کرتے؟ امام حسین کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کیا کرتے؟ امام کے قدموں پہ جان نچھاور کرتے۔ کیا کرتے؟ جان نچھاور کرتے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے امام حسین ابن علی پہ، تاکہ ہم زہرا کے لال کی نصرت کریں، ہم خدا کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ اچھا، ادھر کربلا میں ہم یہ تو کہتے ہیں کاش کربلا ہوتے، یعنی جان قربان کرتے۔ اب ہم ذرا دیکھیں ہم کیا قربان کر رہے ہیں امام حسین پہ؟ کچھ قربان کر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں میں اپنی اولاد قربان کر دوں۔ ہم کب اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں؟ امام حسین ابن علی کی سیرت اپنی اولاد کو بتاتے نہیں، امام حسین کی نماز کا طریقہ ان کو سکھاتے نہیں، امام حسین کا اخلاق ان کو بتاتے نہیں، امام حسین کی دعائیں ان کو سناتے نہیں، امام حسین کی تعلیمات ان کو بتاتے نہیں، امام حسین ابن علی کا پاک کردار ان کو سمجھا کے ان کی انسانوں والی تربیت نہیں کرتے۔ امام حسین نے چہرے پہ داڑھی سجائی، امام حسین نے 25 حج پیدل کیے، امام حسین نے نماز شب زندہ داریاں کی، امام حسین ابن علی غریبوں کی مدد کریں، امام حسین ابن علی سخاوت کریں، امام حسین ابن علی جو ہے وہ لوگوں کی مدد کریں، دین کی ترویج کریں۔ ہم وہ کوئی کام نہ کریں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کاش کربلا میں ہوتے، کربلا میں ہوتے تو دین کی مدد کرتے۔ تو آج دین کی مدد کرو، لوگوں میں امام حسین کا پیغام عام کرو، یہی امام حسین کی مدد ہے۔ میں خود نماز نہ پڑھوں دوسروں کو کیسے کہوں گا نماز پڑھ؟ یاد رکھ میرا دوست، صرف عزاداری حسین پہ لے آنا ثواب نہیں ہے، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے، اس میں بھی لے کے آیا کر، لیکن مسجد میں بھی کہا کر جس نماز کو حسین نے بچایا ہے آج اس نماز کو پڑھنے چلے۔ نمازوں کو بھی حسین نے بچایا ہے، عزاداری کرتے ہیں حسین کی مظلومیت کو یاد رکھ کے۔ حسین اگر مظلوم نہ مارے جاتے تو بتا اپنی ایمان سے کیا ہم عزاداری کرتے عزاداری؟ امام کی مظلومیت پہ آنسو بہاتے ہیں نا۔ اگر امام مظلوم نہ ہوتے پھر امام کا ذکر ہوتا، تو پھر امام کا صرف مقصد بیان ہوتا، تعلیمات، ایسے کہ نہیں؟ لہذا امام حسین کی مظلومیت میں آنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اس میں دوستوں کو لے آ حسین کی مجلس میں جائیں، حسین کا پیغام سنائیں، اور پھر جیسے حسین کی مظلومیت کے لیے دوستوں کو لے آتا ہے ویسے دوستوں سے کہا کر جس نماز کو حسین نے بچایا ہے اللہ کے گھر اس فریضے کو ادا کرنے چلے۔ دوستوں سے کہا کر جس حج کو حسین نے بچایا ہے اس سال اس حج کے لیے چلتے ہیں۔ جس زکوٰۃ کو حسین نے بچایا ہے آنے والے سال ہم زکوٰۃ اور خمس ادا کریں۔ والدین بہن بھائیوں کے رشتوں کی جو قدر حسین ابن علی نے بتائی ہے ہم بھی اپنے بہن بھائیوں سے وہ تعلق نبھائیں۔ ہم نے دین پر کتنا عمل کیا؟ یہ حضرت آدم سے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور رسول اللہ نے بڑی محنتیں کی، اور پھر اس تمام انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے امام حسین۔
اسی لیے تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، ہیں کتنے انبیاء کے ناموں سے آپ امام حسین پہ سلام کرتے ہیں، یعنی تمام انبیاءوں کی محنتوں کو بچانے والا حسین، ہمارا آپ پہ سلام۔ گویا جو تمام انبیاء کی محنتوں کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو تمام انبیاء کی محنتوں کا قاتل بنے اسے یزیدیت کہتے ہیں۔ اب اس دور میں یہ نہیں ہے کوئی سنی ہے یا شیعہ ہے، بلکہ اس دور میں دو نظریے ہیں، یا یزیدیت ہے یا حسینیت ہے۔ میرا دوست تو اپنا انتخاب کر، تجھے حسینی بننا ہے یا یزیدی بننا ہے۔ زندہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین نے سنیت اور شیعیت کا فرق نہیں کیا، اس نے بتایا میرا قیام یزیدیت کے خلاف ہے، کیونکہ یزیدی کردار بچانا چاہتا تھا، حسین ابن علی محمد مصطفیٰ کا پاک کردار بچانا چاہتا تھا، حسین ابن علی اسلام بچانا چاہتا تھا، حسین ابن علی شریعت اسلامیہ بچانا چاہتا تھا، اور حسین نے بتایا میں خود تو قربان ہو جاؤں گا، شریعت محمدی کو قربان نہیں ہونے دوں گا۔ اے یزید میں تو قربان ہو جاؤں گا، محمد مصطفیٰ کے کردار کو قربان نہ ہونے دوں گا۔ لہٰذا یہ دین بڑی محنتوں سے پہنچا۔ فرعون کے دربار میں اس کی بیٹی کی جو خدمت گزار تھی، اور ایک مومن تھا، مومن آل فرعون، جو فرعون کا رشتہ دار بھی تھا، چچا زاد تھا، اس نے اس کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، وزیر خزانہ بھی تھا، کہ میرے بعد ولی عہد یہی ہوگا، فرعون نے بنایا تھا۔ لیکن اس نے اللہ کی وحدانیت پہ اقرار کر کے منصب پہ بھی لعنت بھیجی، فرعون پہ بھی لعنت بھیجی۔ اس کو کہتی ہیں دین سے محبت۔ یہ نہیں دیکھا میری وزارت چلی جائے گی، مجھے بعد میں عہدہ اور منصب اور حکومت ملنے والی ہے، وہ چلا جائے گا، نہ، میں نے دنیا کو لیا تو میں اپنی آخرت برباد کر بیٹھوں گا، اپنا دین برباد کر بیٹھوں گا۔ تو اس مومن آل فرعون کو کیا کیا گیا؟ جہاں پر ان جادوگر جو ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ پر، خدا پر، ان کو تختے پہ سولی لٹکایا گیا، ساتھ اس مومن کو بھی ان کے سولی پہ چڑھا دیا۔ اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اس نے اپنے ایمان کو پہلے چھپائے رکھا، جب دیکھا مصلحت اسی میں ہے کہ ان جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا، اب میں بھی کروں، تو لہٰذا جس بندے پہ حق واضح ہو جائے حق کہاں ہے، اگر معلوم ہو گیا زہرا کا لال حسین حق پر ہے اور وہ برادریوں کے خوف سے حق قبول نہیں کر رہا، آل محمد کے دین کو گھبرا رہا ہے قبول کرنے میں، ڈر رہا ہے، برادریوں کا ڈر ہے، لوگوں کا ڈر ہے، نہ ڈر لوگوں سے، نہ ڈر برادریوں سے، یہ سوچ تجھے قیامت کو محمد مصطفیٰ کو کیا جواب دے، خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے؟ یہ سارے منصب، یہ سارے عہدے، یہ سارا مال و متاع یہیں رہ جائے گا، آخرت میں انسان کے دین انسان کو بچانے گا۔ اچھا، اس کا انجام بیچارے کا یہ ہوا، جو اس کی بیوی تھی، اب یہ وزیر تھا، اس کی بیوی بھی ایک مقام فرعون کے دربار میں، جب وہ فرعون کی بیٹی کو کنگا دے رہی تھی، زمین پہ کنگا گرا تو اس نے، بیوی نے اٹھاتے ہوئے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا نا، تو جب اٹھایا فرعون کی بیٹی کہتی ہے تو یہ جو اللہ رحمان الرحیم کہہ رہی ہے میرے باپ کو کہہ رہی ہے؟ کہا نہیں، میں موسیٰ کے خدا کو کہہ رہی ہوں۔
تو موسیٰ کے خدا پہ ایمان رکھتی ہے؟ ہاں میں موسیٰ کے خدا پہ ایمان رکھتی ہوں۔ جا کے باپ کو بتایا، پہلے تمہارا وزیر، اب دیکھو اس کی بیوی وہ بھی ایمان سے پھر گئی ہے۔ اس نے مہلت دی، اس نے کہا نہیں میں اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے حکم دیا تانبے کا بڑا تنور لایا جائے، بڑا تنور لایا گیا، شولوں سے بھر دیا گیا، اس عورت کے بچے جو 3-4 تھے ان کو بھی لایا گیا، کہا لے آ مجھ پر ایمان، چھوڑ دے موسیٰ کے خدا پر ایمان کو اور مجھ پر ایمان لے آ، ورنہ میں تیری اولاد کو اور تجھے جلا دوں گا۔ اس نے کہا مجھے جلا دے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اللہ پر جو ایمان لائی ہوں اب نہ چھوڑ۔ کیا کیا اس ملعون نے؟ فرعون نے حکم دیا پہلے اس کے ایک بیٹے کو ڈالا، ایک جوان کو ڈالا گیا تاکہ یہ تڑپے، یہ موسیٰ کے خدا پر ایمان چھوڑ دے، وہ جل رہا ہے۔ پھر دوسرے کو ڈالا گیا، پھر جب تیسرا اس ماں کی گود سے معصوم بچہ جو ماں کا ابھی دودھ پیتا ہے اس کو چھینا گیا، کہا کہ ابھی بھی وقت ہے۔ جب اس کو چھینا گیا آگ میں ڈالنے کے لیے، ڈالا نہیں، بچہ قدرت ادھر سے ماں کی ممتا گھبرائی، بڑے بچے گئے تو ماں کے ایمان میں متزلزل نہ ہوئی، لیکن جب معصوم بچہ آگ میں جانے لگا ایک مرتبہ ڈگمگانے لگی، بچہ قدرت خدا سے بول اٹھا یا اماں اسبری انت علی الحق، اماں جان آپ اس مصیبت پہ صبر کریں، آپ حق پر ہیں، موسیٰ نبی کا دین حق ہے۔ معصوم بچہ بول کے گیا، جب ماں نے سنا نا دل مطمئن ہو گیا، اب ادھر سے بچے کو ڈالا ادھر سے ماں کو ڈالا، اب آگ کے شعلوں میں ماں معصوم بچے کو لے کے آگ کے تنور میں تڑپ بھی رہی ہے، جل بھی رہی ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کر رہی ہے۔ یہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کا منصب چھوڑ دیا، دنیا کا رتبہ چھوڑ دیا، دنیا چھوڑ دی لیکن دین خدا نہ چھوڑا۔ آج ذرا ہم دیکھیں ہم کہاں ہیں؟ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر میں نے جو ہے علماء کا دامن پکڑ لیا، صحیح راستے پہ چل گیا، نمازی بن گیا، دیندار بن گیا، واجبات کا پابند بن گیا، میرے دوست مذاق اڑائیں گے۔ اب یہ بھی مولویوں کی بات میں آ کے اس نے داڑھی رکھ لی، اب یہ بھی نمازی بن گیا، اب یہ بھی حاجی بن گیا۔ یہ جو تجھے تانے دیتے ہیں بہکانے والے، یہ تیرے دوست نہیں، یہ شیطان ہے۔ دوست وہی ہے جو تیری آخرت کا خیر خواہ ہو، جو تیری دنیا کا خیر خواہ ہو۔ لہذا میرا دوست حسینیت کے اس فرش عذاب پہ آیا ہے، بتا حسین سے بڑھ کر بھی ہمارا کوئی دوست ہے؟ بے شک چھوڑ دے پوری کائنات ہمیں، بس راضی کر حسین کے رب کو اور حسین کو۔ پھر دیکھ قبر میں بھی ملائکہ تیرا استقبال کریں گے، میدان معاشر میں بھی زہرا کا لال حسین تیرا استقبال کرے گا۔ مرحباً بکا، خوش آمدید او میرا حبدار، او میرا عزادار، تیری محبت پہ بھی راضی ہوں، تیرے کردار پہ بھی راضی ہوں۔ ایسا کردار اپنائیں۔ لہذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، اللہ نے ہم پر کیا واجب کیا۔ لہذا کربلا والوں نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ آج کا جوان حضرت علی اکبر سے کتنا پیار کرتا ہے، حضرت علی اکبر کی محبت ہے کہ نہیں؟ حضرت علی اکبر کی جدائی میں گریہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان کی جوانی کو روتے ہیں کہ نہیں روتے ہیں؟ اے حضرت علی اکبر سے محبت رکھنے والا جوان، اے حضرت علی اکبر کے مصائب پہ رونے والا بزرگ،
جو تو نے علی اکبر سے اتنی محبت ہے، تو کبھی سوچا حضرت علی اکبر کا کردار کتنا پاک تھا؟ علماء شیعہ محققین، پوری ذمہ داری سے نقل کر رہا ہوں، بعض علماء نقل کرتے ہیں اپنی مقاتل کی کتاب میں، حضرت علی اکبر ان تمام اوصاف و کمالات کے مالک تھے جو اوصاف و کمالات امام معصوم میں ہونے چاہیے۔ اگر امامت اللہ کی طرف سے عطا کردہ نہ ہوتی، منصوص من اللہ نہ ہوتی، تو حضرت علی اکبر امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے امامت اپنے اختیار میں رکھی ہے کس کو امام بنانا ہے۔ آج جس امام کا انتظار کرے، امام مہدی علیہ السلام، تمام امت مسلمہ کیا کہتی ہے؟ امام مہدی آئیں گے، رسول کی آل میں سے ہوں گے، مولا علی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، امت نے یہ تو مان لیا نبی کا جو آخری آئے گا، علی کی اولاد سے جو فرزند آئے گا امام مہدی، اس کو امت نے مان لیا کہ اس کی نبی نے خبر دی وہ امام امت ہوگا، اس کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جس کے باپ علی کا غدیر خم میں نبی نے ہاتھ پکڑ کر دکھایا، نام لے کر بتایا، اس کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی امام مہدی کی امامت کے قائل ہو گئے، امام علی کی امامت کے قائل ہو گئے۔ جو رسول آخری کیا اعلان کر سکتے ہیں، پہلے کا نہیں کیا۔ اس لیے علماء اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور کتاب ہے فرائض السنتین، علماء اہل سنت کی کتاب ہے۔ اس میں دوسری جلد میں روایت ابن عباس سے رسول اللہ سے روایت نقل کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا خلفائی 12، او میرے کلمہ گو، او میرے امتیوں سن لو، مجھ مصطفیٰ کے 12 خلیفہ ہیں۔ میرے کتنے خلیفہ ہیں؟ اولہم اخی وآخرہم ولدی۔ جب پوچھا نا میرے 12 خلیفہ ہیں، یا رسول اللہ آپ کے 12 خلیفہ ہیں، کون ہیں؟ اولہم اخی وآخرہم ولدی، ان میں پہلا میرا بھائی ہے اور آخری میرا بیٹا ہے۔ اب نبی نے صرف یہاں تک بات نہیں کی، روایت میں ہے، نبی نے آگے روایت کو مکمل کیا، اولہم اخی علی بن ابی طالب، میرے بعد جو سلسلہ امامت کی جو کڑی ہے، اس کا پہلا تاج دار امامت علی حیدر کرار ہے، وہ آخر ولدی، اور جو اس کا آخری میرا بیٹا ہے المہدی، امام مہدی ہیں، جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے پر کریں گے جیسے ظلم و بربریت سے بھر چکے۔ امام مہدی علیہ تعارف کرا دیا رسول اللہ نے، میرے 12 خلیفہ ہیں، اور ان 12 میں پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہیں۔ گویا نبی نے بتا دیا ذمہ داری سے۔ فرائض السنتین 2 جلدیں، دوسری جلد میں ابن عباس نے رسول اللہ سے روایت نقل کی، اور کتاب علماء اہل سنت کی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرے 12 خلیفہ ہیں، ان خلیفاؤں کی تعداد ابتدا علی سے ہوگی، انتہا امام مہدی تک ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا حضرت علی اکبر کا ذکر ہوا کہ حضرت علی اکبر کو یاد رکھنے والا جوان ہے بزرگ، ان کا کردار تو دیکھیں، تاریخ گواہ ہے، حضرت علی اکبر شب زندہ دار، نمازی، واجب نماز تو کجا، نماز شب نہ چھوڑتے تھے، نماز تہجد۔ اب بتائیں ہم نماز تہجد تو کیا ہم صبح کی نماز چھوڑ دیں؟ ابھی روز عاشور آئے گا نا، تو صبح عاشور بعض جگہوں پہ آذان حضرت علی اکبر دی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ خوب پرسہ دیتے ہیں، دینا چاہیے۔
جتنا گریا کرو آل محمد کے مسائل میں کم ہے. قیامت والے دن حسرت کرے گا وہ شخص، کاش میں دنیا میں آل محمد کے غم میں روتا. اللہ کو بڑا پسند ہے حسین کے غم میں آنسو بہانا. اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ لوگ روتے ہیں ملائکہ آسمانوں سے شیشیاں لے کر آتے ہیں جو عزاداروں کی آنسوؤں کو جمع کر کے لے جاتے ہیں. یہ عظمت ہے. آپ کے آنسو اتنے قیمتی ہیں اگر نکلیں معرفت کے ساتھ. تو اب حضرت علی اکبر جو اتنے عظیم با کردار، ہم ان کے مسائل کو بھی یاد رکھیں، لہذا ان کے کردار کو تو یاد رکھیں. کردار کیسا تھا؟ شب زندہ تھا. آپ صبح عاشور آذان علی اکبر دے کے گریا کرتے ہیں عبادت کی غرض سے، لیکن آذان کے بعد کتنے عزادار ہیں جو اذان علی اکبر پر گریا کرنے کے بعد مسجد جاتے ہیں، اور کتنے ہیں جو صبح کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ بہت سوتے. کتنے مقامات پہ ہمیں موقع ملا جب اذان علی اکبر ہوئی چند لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی. اب میرا سوال ہے تمام عزاداران امام حسین اور حضرت علی اکبر سے، حضرت علی اکبر نے یہ جو اذان دی تھی یہ نماز کے لیے دی تھی یا میرے اور آپ کے گریہ کرنے کے لیے دی تھی؟ نماز کے لیے دی تھی. تو پھر ہم اذان علی اکبر کو تو یاد رکھیں اور نماز علی اکبر کو یاد نہ رکھیں. علی اکبر کی اذان کو یاد کر کے گریہ کر اور پھر مسجد کی طرف روک کر یا مصلی عبادت پہ آ کے کہے اے علی اکبر اب تک میں تیری مودت کی یاد میں رو رہا تھا، اب میں تیرے مقصد کو یاد کرنے مسجد جا رہا ہوں، تاکہ علی اکبر بھی آپ پہ اور ہم پہ راضی ہو جائے. صرف میرے غم کو یاد نہیں رکھا بلکہ میرے مقصد اور کردار کو بھی یاد رکھا. حضرت علی اکبر کا کردار کیسا کردار؟ ہم تو کہتے ہیں حضرت علی اکبر جوانی میں مارے گئے. ان کا اخلاق کبھی سنا؟ اتنا سخی اور با کردار تھے حضرت علی اکبر کہ ملتا ہے کہ رات کا جب اندھیرا آتا تو حضرت علی اکبر گھر کی چھت پہ ایک شمع آگ کی جلاتے، جو اس زمانے میں علامت ہوتی کہ کوئی غریب ہے آ جائے، حسین کا دروازہ کھلا ہے، کوئی مسافر ہے آ جائے، کوئی بھوکا ہے آ جائے، کوئی پیاسا ہے آ جائے. اور وہ سراں خانہ کھلا ہوتا جہاں پر کھانے کا انتظام ہوتا، مسافرین کے لیے سونے کا انتظام ہوتا. جب آنے والے آتے تو ان کی سخاوت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ان کے سامنے کون کھڑے ہوتے؟ حسین کا لال علی اکبر. کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کے لیے بستر بچھا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ دھلا رہے ہیں. حضرت علی اکبر اس قدر سخی ہوں، وہ آنے والے مسافرین اور ضرورت مندوں، بھوکوں اور پیاسوں کی یاد کو یاد رکھ کے حق ادا کریں. بتا کہ حضرت علی اکبر ہم سے راضی ہوں گے؟ ہمارے اپنے گھر میں ہمارے والدین بھوکے بیٹھے ہیں. کتنے گھروں میں والدین بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں. والدین اولاد سے سوال نہیں کرتے، والدین اگر نہیں مانگتے حیا کرتے ہیں. ایک دفعہ مانگیے، دوسری دفعہ مانگیں گے شاید جواب دے دے، شاید ملامت کرے. اور میرا دوست، ماں باپ کے مانگنے پہ عطا نہ کر، ماں باپ کو بے مانگے عطا کر. یہ ہے والدین کے ساتھ احسان. والدین کے ساتھ احسان کر، ان کے ساتھ نیکی کر، والدین کا حق ادا کریں. والدین کا حق ادا کریں گے تو پھر خدا کا کتنا ہم پہ کرم ہوگا، کتنی عنایت ہوگی.
روایت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم، امام فرماتے ہیں جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک والدین کے ساتھ نیکی، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے، والدین پر مہربان رہے، عزم لہو ثلاثہ، امام فرماتے ہیں میں ایسے جوان، ایسی اولاد کو 3 سعادتوں کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مولا کون سی؟ امام فرماتے ہیں پہلی زیادت العمر، اللہ اس کو لمبی زندگی عطا کرے، وکثرت الرزق، اللہ اس کو کثیر رزق عطا کرے۔ آج ہر شخص آتا ہے نا میرے پاس مال کثیر ہو، امام فرماتے ہیں والدین کا خدمت گزار، رشتہ داروں سے محبت کرنے والا بن، پھر دیکھ اللہ تجھے کثیر مال عطا کرے۔ والمحبہ فی العشیرہ، اللہ خاندان میں عزت عطا کرے۔ اب امام نے دیکھیں کہا 2 کام تم کرو، 3 کاموں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اور معصوم امام، ایک والدین کی خدمت گزار، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے۔ وہ ناراض ہیں تو آپ جا کے مناؤ، آپ ان کے گھر چلے جاؤ، کہتے ہیں جی وہ ناراض ہیں، وہ آپ ان کو منا لو۔ ائمہ خدا خود چل کے جاتے تھے، معصوم چل کے جاتے تھے رشتہ داروں کے گھر، وہ غلطی پہ وہ ہوتے تھے، ناراض وہ ہوتے تھے، گالم گلوچ ائمہ خدا کو وہ دیتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے 2 معصوموں کی سیرت سے، ایک چوتھے امام، ایک چھٹے امام، معصوم لوگوں کے دروازوں پہ چل کے ان کو منانے جاتے تھے۔ میں جب ان روایات کو سامنے رکھتا ہوں تو اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میرا اپنا کوئی رشتہ دار کوئی ناراض ہو جائے نا تو اپنے نفس کو خطاب کر کے یہی کہتا ہوں کہ میں تو امام صادق سے بڑا نہیں، میں تو زین العابدین سے بڑا نہیں ہوں، میں تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ جب آل محمد اپنے روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے جا سکتے ہیں تو ہم دین کی مصلحت کے لیے، دین کی خاطر ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منایا کر، اللہ عزت دے۔ منانے سے عزت کم نہیں ہوتی، روٹھنے سے عزت کم ہوتی۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ لہذا 2 کام کریں، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں۔ امام فرماتے ہیں 3 کام۔ ہر بندہ آج چاہتا ہے میری زندگی لمبی ہو، میرے پاس مال کثرت سے ہو اور خاندان میں عزت ہو۔ امام فرماتے ہیں 2 کام کر، 3 کاموں کی ضمانت میں دے۔ لہذا حضرت علی اکبر وہ سخاوت کریں غیروں کے ساتھ، ہم رشتہ داروں کے ساتھ نہ کریں، ہم والدین کے ساتھ نہ کریں۔ حضرت علی اکبر جو جوان ہے، کڑی جوان، لیکن زندگی میں ایک داغ بھی نافرمانی خدا کا نہیں۔ آج ذرا ہم غور کریں ہم کہاں جا رہے ہیں، کتنا ہمارے اندر دین کی محبت ہے، کتنی دین کی رغبت ہے۔ لہذا میرا دوست اس فرش عذاب پہ آیا ہے، یہاں پر اگر ہم اپنی غلطیوں کو دھو کر نہیں جائیں گے، یہاں سے ہم اگر اپنی اصلاح کر کے نہیں جائیں گے، یہاں سے ہم اپنے عقائد اور اپنے اعمال، اپنے کردار کو صحیح کر کے نہ گئے تو پھر یاد رکھ کائنات میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں ہمارے کردار کی اصلاح ہو، جہاں ہمارے عقائد کی اصلاح ہو۔ علماء کی محفلوں میں جایا کر تاکہ علم کی خیرات ملے۔ نبی نے اپنے علم کا وارث علی کو بنایا اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ گویا نبی نے بتایا ہم آل محمد کا علم، انبیاء کا علم اگر لینا ہے علماء کے سامنے بیٹھو، اور ہمیں علماء سے دور کیا جاتا ہے۔ بتائیں جب ہم علماء سے دور ہو جائیں گے ہمارے پاس علم ہوگا یا جہالت ہوگی؟ جہالت ہوگی۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے لوگوں میں
آپ کے علاقوں میں شہروں میں کتنی مقامات پر ہم صحیح کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، آج تک تو ہم ایسے کرتے آئے۔ بھئی آج تک ایسا کرتے آئے تو غلط کرتے آئے، اس کی اصلاح کرو۔ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، کون سا؟ قبر میں جب میت کو لٹاتے ہیں تو کیسے لٹاتے ہیں؟ جی سیدھا لٹاتے ہیں نا۔ فقہ ہے امام جعفر صادق کے مطابق، اللہم صلی علی محمد وعلی، میت کو سیدھا لٹانا جس سے میت کا منہ آسمان پر ہو، یہ شرعاً حرام ہے۔ اس طرح میت کو نہیں لٹاتے، میت کو عام طور پہ یہی لٹایا جاتا ہے، اس طرح نہیں لٹاتے۔ کس طرح لٹانا چاہیے؟ میت کا منہ قبلے کی طرف لٹانا واجب ہے۔ اب یہ میت کا منہ اور یعنی اس کا بدن قبلے کی طرف ہو، اس کو ہم لوگ نہیں سمجھ پائے، لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا، یا لوگوں کو سمجھایا گیا ہے تو لوگ صحیح نہیں سمجھ پائے۔ تو پھر میت کو کیسے لٹائیں قبر میں؟ دیکھو میت کو ایسے لٹاتے ہیں، ایسے لٹاتے ہیں نا، یا بعض لوگ منہ پھیر دیتے ہیں کعبے کی طرف، یہ کافی نہیں ہے، تو پھر کیسے کرو؟ ایسے لٹاؤ، پہلو کے بل، جس طرح آپ لوگ ہم لوگ سوتے نا پہلو کے بل، تو ہمارا منہ، ہمارا سینہ، ہمارا پیٹ، ہماری ٹانگیں، یہ سارے قبلے کی طرف ہوں۔ یہ فقہ امام جعفر صادق میں اس طرح سے میت کو قبر میں لٹانا واجب ہے۔ عام طور پہ اس طرح سے غلطی کی جاتی ہے، صلوات پڑھیں۔ لہذا اصلاح کریں، مجالس اعظا میں اگر ہماری اصلاح نہ ہوئی، ہم نے علماء سے نہیں سیکھا، یاد رکھ پھر میرا دوست، تیری کسی محفل میں اصلاح نہیں ہوگی، پھر کسی مقام پر اصلاح نہیں ہوگی، پھر تیری جنازے کے رسم و رواج تیری مرضی کے ہوں گے، نبی کے دین کے مطابق نہیں ہوں گے، پھر تیری شادیوں کے رسم و رواج تیری مرضی سے ہوں گے، دین شریعت محمدی پر نہیں ہوں گے، پھر تیری بچوں کی خوشیوں پر رسم و رواج تیری مرضی پہ ہوں گے، اسلام کے طریقے پر نہیں ہوں گی، پھر تیری زندگی کی جو رسومات ہیں وہ تیری مرضی کی ہوں گی، نہ وہ خدا کے حکم کے مطابق ہوگی، نہ وہ 14 کے فرمان کے مطابق۔ علماء کے پاس بیٹھو، علماء سے سیکھو، علماء سے پوچھو قبلہ ہم کیا کریں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی عالم سے ایک مسئلہ شرعی معلوم کرنے جاتا ہے، مسئلہ معلوم کرتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں اس مومن کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر، ہر بال کے بدلے ایک حج، ایک عمرے کا ثواب لکھتے۔ کتنا کریم مہربان اللہ ہے۔ آپ نے ایک مسئلہ پوچھا اور آپ کے بدن میں کتنے بال ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، ہر بال کے بدلے ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آج کا دور تو اور بھی آسان ہے، موبائل اٹھاؤ، مولانا کو کال کرو، قبلہ یہ مسئلہ بتائیں، واٹس ایپ کے ذریعے کریں، موبائلوں کو استعمال کر کے فلمیں دیکھنے کا وقت ہے، ٹک ٹاک دیکھنے کا وقت ہے، بیہودہ چیزیں دیکھنے کے لیے وقت ہے، ہر غلاظت دیکھنے کے لیے وقت ہے، ایک علماء سے مسئلہ پوچھنے کے لیے وقت نہیں، دین سمجھنے کے لیے وقت نہیں۔ لہذا فرش عزا پہ آئیں، اپنی اصلاح کریں، یہاں سے حر بن کے جائیں، پاک ہو کر جائیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، اپنی پاکیزہ زندگی گزار لی، تو پھر دیکھیں وارث دین کتنا ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ اس فرش عزا سے آئے نا، جتنے بڑے گناہگار ہیں، جب آنسو آئے نا غم حسین ابن علی میں، اسی وقت کہا کرو، میرا اللہ ان پاک آنسوؤں کے صدقے میری ساری خطائیں بخش دے۔ بلکہ آپ نہ بھی کہیں، آپ کا وہ رونا آپ کے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ یہی غم حسین میں رونا بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، شرط یہ ہے اس رونے کے بعد پھر گناہ نہ کرنا۔
غم حسین میں آنسو بہانا بھی ہماری بخشش کا وسیلہ ہے، ہماری نجات کا وسیلہ ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے کردار کو سدھار لیں تو پھر آل محمد کیسے راضی ہوتے ہیں؟ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام کا صحابی ابو بصیر کوفہ میں رہتا ہے، اس کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے، ایک نوجوان ہے جس کے گھر میں سارا دن بے حیائی ہوتا ہے، عورتوں کا ناچ گانا ہوتا ہے، حرام مال کھایا جاتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، اور اب جو شراب پیتا ہے وہ زنا نہیں کرتا، بے حیائی نہیں کرتا، پوری دنیا کی بے حیائی اور غلط کاموں کو انجام دیتا ہے کوفہ میں رہ کر۔ اور یہ امام کا شاگرد، امام کا صحابی پریشان ہے، اس کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، او بندے خدا اپنے دین کو برباد نہ کر، وہ اپنے کردار کو کالا کر بیٹھا ہے، اپنی اصلاح کر لے، ایک دن تو نے بھی مرنا ہے، بد کرداری کے ساتھ جائے گا، آگے خدا کو کیا منہ دکھائے گا؟ نصیحتیں کرتا رہا، ایک دن اس کے دل پہ ان نصیحتوں نے یوں اثر کیا، آیا اس کے پاس، گناہ کر کر کے تھک چکا تھا، آ کے کہتا ہے ابو بصیر، اگر میں اپنے ان تمام بڑے بڑے گناہ جو میں نے حرام کھایا، شرابیں پی، زنا کیے، جو میں نے یہ ناچ گانا، جتنی بیہودہ یہ میرے اعمال تھے، اگر ان سے توبہ کر لوں تو کیا وارث دین امام صادق مجھے معاف کر دیں؟ وہ میری بخشش کی ضمانت دیں گے، خدا سے بخشوا دیں گے مجھے۔ وہ کہتا ہے ابو بصیر کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اس طرح ہے، میں حج پہ جاؤں گا اس سال، اپنے آقا و مولا کی زیارت پہ جاؤں گا مدینے، امام سے پوچھ کے آؤں گا تو پھر تجھے بتاؤں گا، کیونکہ جرائم اتنے بڑے تھے، امام سے پوچھ کے آؤں گا بتاؤں گا۔ یہ ابو بصیر کہتے ہیں میں گیا مکہ، حج کے بعد مدینے آیا، امام کی خدمت میں جب پہنچا، میں نے کہا مولا میرا ہمسایہ ہے، بد کردار ہے، بد عمل ہے، اس کے گھر میں دنیا جہاں کی بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی ہوتی ہے، مولا اب وہ اپنی غلطیوں سے نادم و پشیمان ہو کے توبہ کر کے آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کے وسیلے سے وہ معافی مانگنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں معافی مانگوں تو کیا میری معافی کی ضمانت دیتے ہیں؟ امام نے کیا فرمایا؟ سننے کے بعد فرماتے ہیں یا ابا بصیر قل لہو، ابو بصیر جب کوفہ جانا تو اسے کہہ دینا جعفر صادق وارث جنت فرماتے ہیں عزم لک جنہ دع ما انت علیہ، عزم لک جنہ، جن برائیوں پر ہے، جن گناہوں پر ہے، جن خطاؤں پر ہے، ان ساری بد کرداریوں کو چھوڑ دے، وارث جنت امام تیری جنت کا ضامن ہے۔ اللہ، امام فرماتے ہیں بد کرداری تو چھوڑ، بد عملی تو چھوڑ، زنا تو چھوڑ، شراب خوری تو چھوڑ، بے حیائی تو چھوڑ، ناچ گانا تو چھوڑ، پھر وارث سے جنت جانے اور جنت کا وارث جانے، یا پھر جنت جانے یا وارث سے جنت جانے، پھر میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ابو بصیر آئے کوفہ میں، کہتے ہیں لوگ ملنے کے لیے آئے، حج سے آئے تھے۔ حدیث میں ہے جب کسی حاجی کو ملنے جاؤ نا تو اس کی زیارت کرو، اس کو بوسہ دو، ایسے ثواب ہے جیسے آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا۔ حاجی آیا کرے اس کی زیارت کو جایا کرو، اس کی پیشانی کا بوسہ دیا کرو، چاہے وہ اہل سنت کیوں نہ ہو۔ آل محمد نے ہمیں تعصب کا درس نہیں دیا۔ برادران اہل سنت کی خوشیوں میں جاؤ، ان کی غمیوں میں جاؤ، بیمار ہو جاؤ ان کی عیادت کو جاؤ، ان کو قرضوں کی ضرورت پڑے ان کو قرض عطا کرو، مشکل میں ہو ان کی مشکلوں کو حل کرو۔ آل محمد نے یہی درس دیا ہے، جب اہل اسلام مسلمان مشکلات میں ہو تم اپنے پاک کردار سے ان کی مدد کرو، جب وہ تمہارے پاک کردار کو دیکھیں تو وہ بول اٹھے رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پہ رحم کرے، اپنے شیعوں کو کتنا با ادب بنایا ہے۔
یہ مومنوں کا خیال کجا، یہ تو ہمارا بھی خیال کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، جو امام چاہتے ہیں ہم مسلمانوں کے خیر خواہ بن جائیں، وہ امام مومنوں کے کتنے حقوق بتاتے ہوں گے۔ اب ابو بصیر کی زیارت کے لیے آئے، لوگ مل رہے تھے، وہ بھی آیا ہوا تھا جوان جو توبہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ جانے لگا، کہا رک جا، امام کا پیغام لے کر آیا۔ امام وارث جنت فرماتے ہیں، دع ما انت علی عزم لک جنہ، اپنے تمام زندگی کی بدعمالیاں، بد کرداریاں، بے حیائیوں کو چھوڑ دے۔ وارث جنت فرماتا ہے، پھر میں جانوں اور جنت جانے، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ کہتا ہے ابو بصیر، تجھے اللہ کی قسم بتا امام صادق نے یہی کہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، اللہ کی قسم امام نے کہا ہے تو گناہ چھوڑ دے، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ روتی ہوئی آنکھوں سے گھر گیا، سجدے میں گر کے معافیاں مانگنے لگا، راہ خدا میں سارا مال صدقہ کر دیا۔ ابو بصیر کو بلایا، ابو بصیر میرے گھر میں جو کچھ تھا مال حرام میں راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ سچے دل سے توبہ استغفار کی، ابو بصیر نے ضرورت کا سامان مہیا کر کے اس کے گھر میں پہنچایا۔ اب یہ روزانہ توبہ استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، واجبات کو بجا لا رہا ہے۔ ایسا زندگی کو بدلا، اتنا پاک کردار ہوا، دن بدن اب مریض ہو رہا ہے، بیماری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابو بصیر اس کی عیادت کو جاتے ہیں۔ یہ ایک دن ابو بصیر اپنے گھر میں تھے، ایک مومن ہمسائے سے دوڑتا ہوا آیا، ابو بصیر تیرا ہمسایہ بستر موت پہ تڑپ رہا ہے اور تجھے یاد کر رہا ہے، جا۔ ابو بصیر پہنچے، کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ حالت غشی میں ہے۔ جب مجھے دیکھنے کے بعد کچھ دیر بعد اس کو افاقہ ہوا، آنکھ کھول کے ایک جملہ کہا، یا ابا بصیر قد وفانی صاحبک، اے ابو بصیر جو امام صادق نے جنت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ یہ جملہ کہا اور وہ مومن فوت ہو گیا۔ مولا نے اپنا وعدہ جنت کا پورا کر دیا، یعنی اس عالم نیند میں اس کو جنت کی بشارت مل گئی۔ ابو بصیر کہتے ہیں غسل و کفن دفن کرنے کے بعد جب میں گیا اگلے سال مدینے، ابھی ایک میرا پاؤں امام کے گھر کے باہر ہے، ایک امام کی دہلیز کے اندر ہے، اور امام وارث دین کمرے کے اندر ہے۔ علم امامت سے جان کے فرماتے ہیں، وہاں سے آواز دی، یا ابا بصیر قد وفینا لصاحبک، اے ابو بصیر جو تیرے پڑوسی سے جنت کا وعدہ کیا تھا ہم نے وہ پورا کر دیا۔ اللہ، امام نے وعدہ کب پورا کیا؟ امام نے فرمایا برائیاں تو چھوڑ، تیری جنت کا ضامن میں۔ اے حسین کی مجلس میں آنے والا، اے علی اکبر کے مصائب سن کے رونے والا، آج تو بھی حسین کی مجلس میں آیا ہے، لہذا آج اپنے آنسوؤں کو اپنی بخشش کا وسیلہ قرار دے۔ لہذا یہاں سے جائیں تو گناہوں سے توبہ کر کے جائیں، اپنا کردار پاک لے کر جائیں۔ صلوات پڑھیں۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور بڑی قربانی ہے حسین کا لاول علی اکبر، اجرکم علی اللہ زیادہ۔ روایت کہتی ہے، بلکہ ان قربانیوں میں آج جس قربانی کا ذکر ہے، یتیم حسن حضرت قاسم، اجرکم علی اللہ۔ کون؟ حضرت قاسم۔ روایت کہتی ہے جب آئی نا شب عاشور، حضرت قاسم رو کے کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، چچا کل میرا بھی مرنے والوں میں نام ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ آقا حسین پوچھتے ہیں، میرا لال بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی۔ زہرا کے لال نے یہ تو نہیں کہا میرا لال تو بھی مر جائے گا، کہا کل تو اصغر بھی قربان ہو۔
آقا حل یصلون الی النساء، کل اشقیاء علی و بطول کی بیٹیوں کے خیموں میں، پھپھیوں کے خیموں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ زیادہ آئی ہے نا جب صبح عاشور، ایک مرتبہ قاسم بھی آئے، یا عمّا حل لی من رخصہ، چچا مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ ازادار و روایت کہتی ہے ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا اور تو میرے بھیا کی نشانی ہے۔ قاسم کو اجازت نہ ملی، روایت کہتی ہے قاسم ایک کونے میں سر جھکائے رو رہے ہیں، نہ جانے کیا ذہن میں آیا، ایک مرتبہ وقت کے امام کے ہاتھوں کو چوما، چومتے چومتے قدموں پہ گر پڑے۔ یہ اشارہ تھا آقا میں اس وقت تک سر نہ اٹھاؤں گا اور جب تک مرنے کی اجازت نہ ملے گی۔ روایت کہتی ہے زہرا کے لال نے اے قاسم کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ روایت کا یہ منظر، اے چچا اور بھتیجا اتنا گریا کر رہے تھے، وَغُشِيَ عَلَيْهِمَا، ایک مرتبہ حسین غش کھا کے گرے اور دوسری طرف حضرت قاسم۔ جب دونوں کو افاقہ ہوا، ایک مرتبہ قاسم کو ایک وصیت یاد آئی، میرے بازو پہ بابا نے تعویذ باندھا تھا۔ روایت کہتی حضرت قاسم نے وہ تعویذ کھولا، اس تعویذ پہ بھی لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنیا قاسم علیک برعایت اخی الحسین فی صحرائے کربلا، اور میرا لال قاسم، اور جب میرا بھیا حسین کربلا میں اور تنہا رہ جائے تو اپنی جان کو قربان کر دینا۔ یہ قاسم کے لیے ایک تسلی بخش جواب تھا، لے کر اے چچا بابا کی یہ وصیت ہے۔ اور زہرا کے لال حسین نے جب دیکھا اب بھیا کی وصیت پہ عمل بھی کرنا ہے، روایت کہتی قاسم کو ایسے امامہ پہنایا اے جیسے میت کو امامہ باندھا جاتا ہے، اور آپ کے گریبان کو چاک کیا۔ راوی کہتا ہے جب شہزادہ صحرائے کربلا میں جب نکلا، ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ ایک ظالم نے دیکھا کہ میں اس کی ماں کو مہتم میں نہ بٹھاؤں تو میرا نام بدل دینا۔ روایت کا جملہ، یتیم حسن نے جھک کے اپنے پاؤں کا تسمہ باندھنے لگے، یہ ایک لعین نے بڑھ کر حملہ کیا۔ اے گرز کا لگنا تھا، اے شہزادے سے زین چھوٹی، آواز دیا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ یا ادھر سے ایک مرتبہ قاسم کا قاتل آپ کے سرطن کو جدا کرنا چاہتا ہے، یا حسین مظلوم اے جلدی سے پہنچے، اس کے آواز دی اشقیاء کو، یا دائیں کے گھوڑے بائیں، اے بائیں کے گھوڑے دائیں، ہر طرف گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے جب غبار پھٹا، زہرا کے لال نے کیا دیکھا، اے یتیم حسن کا لاشا حضرت قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور زہرا کا لال سرہانے کھڑا رو رہا ہے۔ اے حسین نے قاسم کی لاش کو کیسے اٹھایا، معتبر روایت پڑھ رہا ہوں، سید ابن طاؤس اپنی کتاب لہوف میں نقل کرتے ہیں، وَوَضَعَ صَدْرُهُ عَلَى صَدْرِهِ، حسین نے قاسم کا لاشا یوں اٹھایا، قاسم کا سینہ اپنے سینے سے لگایا، لاش قاسم کو خیمے میں لائے۔ علامہ حسین بخشارہ اصحاب الیمین میں نقل کرتے ہیں، حسین نے آواز دی بہن زینب اور فروا سے کہو اور تیری زندگی کی کمائی لایا ہو، اجرکم علی اللہ۔ اے ماں جب آئی نا قاسم کی لاش پہ ایک بین کیا قاسم لال، اور جب دادی زہرا سے ملاقات کرنا کہنا
اور تیری بہو کہتی ہے اور میرے باپ جو کمائی تھی تیرے لال پہ قربان کر دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔